اور مفتی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دلی طور پر اتنے سخت ہو گئے ہیں یا اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال کا صلاح ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کے گھر پہ اگر دعوت پر بھی جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس کی نیت کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کس محبت کے ساتھ، کس ادب کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ ہمیں بلایا ہے، بلکہ دسترخوان لگا ہوتا ہے تو 2 یا 3 لوگ جو آپس میں بیٹھے ہیں، جو فیملی گئی ہے، وہ آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیتی ہے ان کے گھر کے حوالے سے، ان کے کھانے کے حوالے سے۔ اب جب ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھیں کہ ہم یہ سب کچھ کر چکے ہیں، آج احساس ہو رہا ہے کہ کتنا وقت درکار ہوگا اللہ رب العزت کو یہ یقین دلانے میں، یہ منانے میں کہ پاک پروردگار وہ جو پچھلی گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں اور اس حد تک کر چکے ہیں، اور اگر اس لیول کے ساتھ اللہ نے معافی دے رہی ہو تو پھر تو ہماری معافی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے۔ سر آغا منہاج صاحب آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں، بہت غصہ آتا ہے بھائی ان کو، دانش صاحب ہیں، کلثوم ان کی والدہ کا نام ہے، اسلام آباد سے سوال کر رہے ہیں، ذرا ان کے لیے وظیفہ بتا دیجیے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بدکار، ایک شخص سے بدکاری ہو گئی اور وہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر اس نے کہا کہ بہت بڑا ایک گناہ ہو گیا ہے میرے سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا گناہ ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ایک بدکاری ہو گئی ہے مجھ سے۔ فرماتے ہیں اچھا تجھ سے بدکاری ہوئی؟ میں سمجھا کہ تجھ سے غیبت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کچھ گناہوں کو بہت بڑا کر دیا، یقیناً وہ بہت بڑے گناہ ہیں لیکن اتنے بڑے گناہ نہیں ہے کہ جو ہم روزانہ دن میں کئی بار کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت کر رہے ہیں، ہر وقت کر رہے ہیں۔ گناہ کبیرہ ہے لیکن ہم اس پہ دھیان ہی نہیں دے سکتے۔ یہ دانش اور ان کی والدہ کا نام کلثوم ہے، اسلام آباد سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کی کال ہے، ان کو غصہ جو ہے وہ بہت آیا کرتا ہے، تو نماز کی پنجگانہ نماز کی پابندی کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تہجد کا اہتمام کریں، رمضان شریف میں روزانہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، دن بھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ یہ پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی آج کل ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ گولڈن اپورچونٹیز ہیں، شیطان جو ہے وہ قید ہے اور ہمیں اس وقت کوئی بھی بھڑکانے والا، بہکانے والا، ہمیں راہ سے ہٹانے والا نہیں ہے۔ اگر اس وقت اپنے ہی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو ہم خود ہیں۔ اگر ہم اس وقت صحیح ہونا چاہیں تو ہمیں کوئی آ کے خراب نہیں کر سکتا۔ انسان اپنا دشمن خود ہی بنا ہوا ہے۔ اس مہینے میں تو شیطان کو بھی آپ بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی جھگڑا ہوا ہے۔ اچھا، اسلم صاحب ہیں، والدہ کا نام ناہید بتاتے ہیں، کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے۔ گھر میں مخصوص وقت میں بو اور آوازیں آتی ہیں، اللہ یا اللہ، یہ تو تھوڑا سا خراب مسئلہ ہے۔ مخصوص وقت میں گھر میں سے بیڈ اسمیل کا آنا، آوازوں کا آنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آغا بھائی اس کو بھی ذرا میں نے ایک بات یہ بھی سن رکھی ہے کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ کچھ جنات کی چہل پہل کا ہوتا ہے، یہ بچپن سے سنتے ہیں۔ اثر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ انویزیبل لوگوں کے وہاں سے گزرنے کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کے مفاہیم میں سے یہ حضرات یہاں تشریف فرمائے زیادہ بہتر بتائیں گے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو مغرب سے پہلے اپنے گھروں میں رکھ لو، ان کو قید کر لو، ان کو گھر سے بیجا باہر نکلنے نہ دو، اور اپنی عورتوں اور بچوں کو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان احتیاطی طور پہ ان باتوں کا لازمی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی دیکھیں یہ جو سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دی نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہے اسی مقصد کے لیے کہ جن گھروں کے اندر آپ کو آوازیں آتی ہیں، بدبو آتی ہے، بیڈ اسمیل آتی ہے، گھر میں آپ کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، کوئی مخصوص وقت میں آپ کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس تو ہے ہی الحمدللہ، لیکن سورہ بقرہ کی جو شخص روزانہ تلاوت کر لے اپنے گھر میں، آپ انشاءاللہ دیکھیں 90 ڈیز میں اس کے گھر میں سے یہ پرابلم سالو ہو جائے گی۔ اپنے کاروبار کی جگہ پہ کر لے تو مسائل حل ہو جائیں گے، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ لے، درود پاک سب سے بڑا ہو یا سب سے چھوٹا ہو، درود پاک ہونا چاہیے۔ اور لیکن درود پاک کمپلیٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ حضور کے بعد ان کی آل کو شامل کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، یہ کمپلیٹ درود پاک ہے۔ تو سب سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیجئے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، سورہ حشر کی آخری 3 آیات 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور آخر میں سورہ فلق، سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کے ہر وظیفے میں، ہر دعا میں، ہر نیک عمل میں جب تک درود پاک آگے پیچھے نہیں لگتا
کرتا, آپ کا ہر وظیفہ, ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں سے پہنچنے سے پہلے معلق ہو جاتا ہے. وہ ایک کیپسول کی کیفیت ہوتی ہے نا, جب آپ دوائی کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کیپسول کے 2 خانے ہوتے ہیں جس کے اندر دوا رکھی ہوئی محفوظ رہتی ہے, تو وہ درود پاک جو ہے وہ آپ کی دعا کو محفوظ کر دیتا ہے بالکل اسی طریقے سے, اور وہ پہنچا دیتا ہے اوپر تک. وہ ہے جس کا ورد اللہ رب العزت خود فرماتا ہے, تو پھر آپ تو یہ انشاءاللہ آپ کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے گھر. اچھا ہاں, پھر یہ اصل بات, یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے ایک پانی کی بوتل پہ اسپرے کرنا ہے, ایک پانی کی بوتل اس پہ دم کریں. دم کرنے کے بعد گھر کے تمام کمروں میں, تمام کونوں پہ, کچن باتھ روم چھوڑ کے اسپرے کریں. انشاءاللہ ان کی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں سے یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.